خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں وعلیکم السلام۔ پہلے ہم مختصراً قرآن کریم پڑھیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے۔ سب لوگ آمین کہنا۔ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست، 20 سال کے دوست، 20 سال پرانے دوست ساجد بھائی میمن آج شام کو 4-5 بجے کے درمیان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آمین کہو، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ برابر مجھے 11:30 بجے وہاں پہنچ جانا ہے اڈا جن پہ، اور جنازے کی نماز انشاءاللہ پڑھانا ہے۔ تو ہم بہت کوشش کریں کہ 1 گھنٹے میں ہم اپنی بات کو سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کوئی بھی مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر ہم باتیں شروع کریں گے۔ پورا مجمع نیت کرے، جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله مولانا العظيم، صدق الله مولانا العظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ دعا کریں اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ یہ میں نے سورہ فاتحہ جو پڑھی آپ کے پڑھنے سے کچھ الگ پڑھی، آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا کہ یہ کیا پڑھا۔ یہ میرے پیارو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم کو 7 الگ الگ انداز میں حضرت جبرائیل نے میرے پاس پیش کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری آسانی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک پر جمع کر دیا۔ باقی اب دعا کرو کہ ہمارے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی حافظ بنتا ہے، پھر قاری بنتا ہے، پھر عالم بنتا ہے، پھر مفتی بنتا ہے، پھر قرآن کریم میں PhD کرتا ہے۔ جب PhD کرتا ہے یعنی آخری کورس قرآن کریم کا کرتا ہے تو اس میں پھر سکھایا جاتا ہے، جس کے تقریباً 2 سال لگتے ہیں کہ قرآن کریم کو کس کس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ آپ سب نیت کرو ہمارے بچوں کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ خیر ہم بات پر شروع کریں۔ محرم مہینہ ہے اور مجھے برابر یاد ہے کہ ایک جمعہ میں کچھ محرم پر باتیں ہوئی تھی سردار مارکیٹ کی مسجد میں، پھر اس سے پہلے پھر محرم پر بات ہوئی تھی کہاں پر؟ اون میں مسجد علی میں اور تروپتی نگر میں، اور آج یہ مسجد عائشہ میں پھر تیسری مرتبہ محرم کے عنوان پہ جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ محرم کے تقریباً 25 واقعات ہیں۔ بولو کتنے واقعات ہیں؟
اس میں کچھ واقعات وہ سردار مارکیٹ کی مسجد میں ہوئے، کچھ واقعات جو ہے وہ مسجد علی تروپتی نگر میں ہوئے، آج کچھ واقعات ہوں گے، لیکن واقعات تو باقی رہیں گے، کیونکہ میرے پیاروں ہم زیادہ سے زیادہ 1 واقعہ 2 واقعہ 3 واقعہ، لیکن باقی تو سب باقی رہیں گے۔ ہمیں بہت مطالعہ کرنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ محرم مہینے میں کیا کیا ہوا، تاکہ اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ، اسلام کی حقیقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو چلو ہم بات شروع کریں، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے محرم مہینے میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب محرم مہینہ آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، بولو صلی اللہ، اور دعا پڑھائی، بولو سبحان اللہ، اور صحابہ نے پڑھی اور صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو پڑھائی، تو وہی دعا ہم کو بھی پڑھنا ہے۔ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اور اللہ کی قسم اگر یہ دعا آج مسجد عائشہ میں قبول ہو جائے نا، دنیا آخرت دونوں ہمارے قدموں میں آ جائے، کیونکہ دعا میری نہیں، آپ کی نہیں، پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے، اور ہمارے نبی کی زبان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی زبان مبارک نہیں۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ آپ لوگ میرے ساتھ میں نہیں پڑھ پائے ہوں گے، اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، پڑھو اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو پڑھاتے تھے، جس کا آسان ترجمہ 4 باتیں، بولو دعا میں کتنی باتیں؟ 4 باتیں، آمین کہتے جانا۔ سب سے پہلی بات ہے، اے اللہ ہماری زندگی میں امن، چین، سکون ایسا عطا فرما کہ جان کی بھی حفاظت تو کرے، مال کی حفاظت بھی تو کرے، آبرو کی حفاظت بھی تو کرے۔ یہ پہلی دعا۔ دوسرا جملہ اس میں یہ ہے، اللہ ایمان اور اسلام میرے دل میں ایسا جما دے کہ جیوں تو بھی کلمے کے ساتھ اور مروں تو بھی کلمے کے ساتھ۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اے اللہ دنیا بھلے ناراض ہو جاوے تو ناراض ہو جاوے، ان کی کیا پرواہ، لیکن اے اللہ ایک اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، کیونکہ تو راضی ہو گیا تو سب مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ تجھے سب مل گیا، تو سارے امتحان میں پہلے نمبر پر کامیاب ہو گیا۔ تو 3 باتیں ہو گئی نا دعا میں، اور چوتھی بات یہ دعا میں آمین کہہ دینا، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے، اللہ شیطان ہمیں ورگلاتا جاتا ہے، اللہ ہمیں بچا لے، یعنی اللہ گناہوں سے بچا لے۔ اب یہ 4 باتیں اگر ہم کو مل جاوے نا، جان، مال، آبرو، سلامتی، نمبر 2 ایمان اسلام کی سلامتی، نمبر 3 اللہ راضی ہو جائے، نمبر 4 شیطان کے دھوکے سے بچ جائے، اگر یہ دعا قبول ہو گئی میرے مسجد عائشہ والوں، اللہ کی قسم دنیا بھی ہمارے پاس ہوگی، آخرت بھی ہمارے پاس ہوگی۔ تو یہ مہینہ بہت مبارک ہے، پورا مجمع بولے یہ مہینہ بہت مبارک ہے۔ اور کل ویسے تو ابھی مغرب سے شروع ہو گیا، لیکن کل 9ویں محرم ہے نا، کون سا دن؟ جمعہ، سنیچر 10ویں محرم، یہ دونوں دن روزہ رکھنے کا، 9ویں 10ویں، اور اگر یہ کچھ کام ہے تو 10ویں اور 11، یعنی سنیچر کو تو رکھنا ہی رکھنا، وہ 10ویں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 یا 10، یعنی ہمارے حساب سے فرائیڈے سیٹرڈے، یا پھر 10 اور 11، تو سیٹرڈے اور سنڈے رکھیں گے بھائی، روزہ رکھیں گے۔ ہاں، کوئی تو پوچھے یہ روزے کا کمال کیا ہے، 2 روزے کا کمال کیا ہے، سنتے جاؤ۔ ہمارے آقا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھے روزے کون سے، سب سے اچھے روزے کون سے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پیارے روزے رمضان کے روزے، بولو سبحان اللہ، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ سب سے اچھے کون سے روزے؟ رمضان کے روزے۔ خود اللہ نے فرمایا شہر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے بڑے روزے ہوں گے. بولو کون سے ہوں گے؟ رمضان کے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھے روزے کون سے؟ فرمایا صیام رمضان، رمضان کے روزے. پوچھنے والے نے پوچھا اس کے بعد کون سے روزے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام شہر المحرم. اس کے بعد سب سے پیارے اگر روزے ہیں تو محرم کے روزے ہیں، یعنی 9ویں 10ویں بولتے جاؤ یا اس رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 روزے یا محرم کا کوئی بھی روزہ، مگر خاص کر کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حدیثوں میں بیان فرمایا 9ویں 10ویں یا 10ویں یا 11ویں. ہمارے نبی نے فرمایا 1 روزہ رکھو گے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. تو انشاءاللہ کل فرائیڈے اور سیٹرڈے ہم 2 دن روزہ رکھے. فخر سے کہنا 2 مہینے کے روزے رکھ لیے میں نے، یا سیٹرڈے سنڈے رکھے تو بھی 2 مہینے کے روزے رکھ لیے. ہر روزے پر ایک، جب ہم افطار کریں گے نا کل انشاءاللہ، جیسے کھجور جائے گی نا، اللہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے بندی نے محرم کا روزہ رکھا، ہم ثواب لکھتے ہیں. اس وقت اللہ فرمائیں گے میری قسم لکھ لو پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا. تو میرے دوستو 2 مہینے کے روزے کے ثواب ملنے والے فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے. تو جتنے جوان ہیں نا وہ سب تو روزہ رکھیں گے بولو انشاءاللہ. ہاں بڑا بوڑھا ہو، شوگر والا ہو، پریشر والا ہو، ہارٹ والا ہو، دوائی کھانے والا ہو، 2-2 4-4 گھنٹے سے وہ نیت کرے کہ اللہ اگر میں تندرست ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا. میرے دوستو اللہ روزہ رکھنے پر بھی ثواب دیتا ہے، نیت کرنے پر بھی ثواب دیتا ہے. تو سب کریں گے نا، نیت کریں گے نا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ رکھنے والے اور نیت کرنے والے سب ہاتھ اوپر کریں تو سبھی کے ہاتھ اوپر ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ رکھنے والے کچھ نیت کرنے والے. اللہ تعالیٰ دونوں روزے ہمارے قبول فرماوے. اچھا یہ مہینہ کون سا؟ ہمیں جلدی جلدی بات کرنا ہے کیونکہ ہمیں 10:30 تک میں ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد میں کچھ ضروری تشکیل میرے کو کرنا ہے، اس کے بعد میں پھر دعا کرنا ہے، پھر آپ سب کی ملاقات بھی کرنا ہے نا. یہ تو اچھا ہوا ابھی مجمع آیا تو میرے کو لگا، باقی میرے کو لگا کہ مسجد عائشہ میں خالی بچوں کا ہی مجمع ہوتا ہے. بڑی محنت ہے آپ کی ماشاءاللہ. جہاں دیکھو وہاں بچے نظر آتے. جہاں میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف بچے 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 بچے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو نا اللہ اور بھی اولاد نصیب فرمائے. صحیح میں یہ وہ جو ہم دو ہمارے دو والے ہم نہیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب بچے پیدا کرو، جتنی امت بڑھتی جائے گی میں امت کو لے کے فخر کرتا جاؤں گا. کیا فرمایا؟ میں ڈائریکٹ آپ کو حدیث سنا دوں نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الولود الودود فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سارے مردوں کو فرمایا شادیاں کرو، محبت کرنے والی بیویاں رہے گی بولو انشاءاللہ، خوب بچہ پیدا کرنے والی بیویاں رہے گی بولو انشاءاللہ. اور ہمارے نبی فرماتے جتنی امت بڑھتی جائے گی میں قیامت میں سب کو لے کر فخر کروں گا بولو سبحان اللہ. کریں گے نا بولو نا، یعنی کریں گے مطلب اپنے بچوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. بولو نا کریں گے، کیونکہ بچے ہو جائے نا بس بچوں کی ایسی تربیت کرو اور دعا کرو. ابھی جیسے میں نے سورہ فاتحہ پڑھا نا، میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا. نہیں میرے پیارو آپ نیت کرو، ہمارے بچوں کو بنائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے بولو انشاءاللہ، وکیل بھی بنائیں گے، اور ان کو دین کا علم بھی ہوگا، دنیا کا علم بھی ہوگا. میرے پیارو یہ ہمارے یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ یہ مدرسے میں جائے گا تو حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، یا جیسے میں نے قرآن پڑھا جس کو قرات سبعہ کہتے ہیں وہ بنے گا، اور باقی اسکول میں جائے گا تو ڈاکٹر بنے گا، لائر بنے گا، بیرسٹر بنے گا، آرکیٹیکٹ
آرکیٹیکٹ بنے گا، غلط ہے میرے پیاروں. میں انگلینڈ جاتا ہوں، افریقہ جاتا ہوں، اللہ کی قسم وہاں کے بچوں کو دیکھتا ہوں، ایک بچہ ڈاکٹر بھی ہے، قرآن پاک کا حافظ بھی ہے، قرآن پاک کا قاری بھی ہے، اور رمضان کے مہینے میں مصلی پر کھڑے ہو کر وہ تراویح بھی پڑھاتا ہے. یہ ہمارے انڈیا والوں کی سوچ بہت چھوٹی سوچ ہے، ورنہ کوشش کرے تو ہمارا بیٹا مجمع البحرین یعنی 2 سمندر کو جمع کرے گا، دین کا سمندر بھی جمع کرے گا، دنیا کا سمندر بھی جمع کرے گا انشاءاللہ. تو خیر یہاں آیا تو میں بچوں کو دیکھا تو میرے کو بہت خوشی ہوئی. میرے کو ایک بات یاد آئی، وہ 3 دوست جمع ہو گئے تھے. کتنے؟ 3 دوست جمع ہو گئے، شادی وادی ہو گئی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی. تینوں ملے تو تینوں ملے، اب تینوں پرانے دوست تھے. اب تینوں نے مشورہ کیا کہ دیکھ تیری بھی شادی ہو گئی، تیری بھی ہو گئی، تیری بھی ہو گئی، اب ہم سب الگ الگ علاقے کے رہنے والے، معلوم نہیں ہماری واپس کب ملاقات ہوگی، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. تو آپس میں بات ہوئی کہ دیکھو میں ادھر رہتا، تو ادھر رہتا، تو ادھر رہتا، 1-1.5 سال بعد تو اپنی ملاقات ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت گلے لگے، بہت روئے، چلے گئے. اتفاق سے 1.5-2 سال کے بعد بولو تینوں ملے تو آپس میں بات چیت ہونے لگی. بھائی شادی تو اب تینوں کی ہوئی تھی، کیسا فیملی میں کیسا؟ تو ایک نے کیا کہا معلوم، میری بیوی پریگننٹ ہوئی، یعنی میری بیوی کو پریگننٹ ہوئی. تو میں نے میری بیوی کو ایک کتاب دیا پڑھنے کے لیے. وہ کتاب کا نام تھا ایک پھول. کیا نام تھا؟ ایک پھول. کہتے ہو میری بیوی نے پڑھا، کیا اللہ نے اثر کیا کہ میری بیوی کی جب ڈیلیوری ہوئی تو ایک لڑکی پیدا ہوئی اور ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے پھول دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. دوسرا والا کہنے لگا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی جب پریگننٹ ہوئی تو میں نے کتاب دی اس کو پڑھنے کے لیے، 2 فرشتے. کیا 2؟ کہا اللہ نے ایسا قبول کیا کہ 9 مہینے پورے ہوئے، میری بیوی کی وہ ڈیلیوری ہوئی. تو کہا 2 لڑکے جڑوا پیدا ہوئے، ایسا لگتا اللہ نے 2 فرشتے آسمان سے بھیج دیے. 2 دوست کی بات ہو گئی. کتنا باقی رہا؟ وہ تیسرا. وہ بھاگا، وہاں سے بھاگا. وہ دونوں اس کو پکڑنے گئے. ارے تو میرے کو ارے کسی طرح اس کو پکڑ کے کھینچ کے لا کے بٹھائے کہ بھائی میں نے میری داستان سنا. دوسرا کہتا میں نے میری داستان سنائی، میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی پھول جیسی. دوسرا کہتا میرے یہاں جھڑوا بچہ پیدا ہوا، تو بتاتا کیوں نہیں؟ وہ پھر بھاگا، پھر اس کو پکڑ کے کھینچ کے لائے، پھر بھاگا، پھر پکڑ کے لائے. پھر کہا بہت ماریں گے، اب بھاگنا نہیں چاہیے. کہا میرے کو بھاگنے دو، میری بیوی پریگننٹ ہے. تو کہا پریگننٹ ہے تو کیا ہوا اس میں؟ کہا میں اس کو کتاب دے کر آیا ہوں پڑھنے کے لیے. کہا کون سی؟ کہا علی بابا اور 40 چور. دیکھیے کیسا ہنس رہے ہیں. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے بیٹھنے کے ساتھ ہنسایا، کہے کو ہنسایا ویسا ہے نہیں. روٹی گرم کر رہا ہوں، توا بھی گرم کر رہا ہوں، اچھی روٹی پکے گی انشاءاللہ. اور مہینہ کون سا ہے؟ محرم. محرم مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک واقعے کی جھلک بتا رہا ہوں. آپ سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، سنا ہے تو بولنا ہاں. حضرت نوح علیہ السلام. ساتھ میں بولو حضرت. یہ ایسے پیغمبر جنہوں نے 950 سال اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. بولو سبحان اللہ. کتنے سال؟ ان کی عمر تو بہت بڑی ہوگی. 950 سال ایک ہی آواز، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر، بولو سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی شان کو تو دیکھے. 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے. بولو کون؟ حضرت. ہوا کیا معلوم ہے؟ ان کی قوم نے ان کو بہت مارا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کو تو کوئی ایسا پتھر بھی بازو میں سے مارتا ہے نا تو پھر کہتا نا یہ علاقے میں بیان کرنے نہیں آؤں گا، جو بولے پتھر مارا تھا میرے کو. حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا. کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ جو ہمارے یہاں چاول کی بوری ہوتی نا، گیہوں کی بوری، ایسی بڑی بوری لاتے تھے، اور اس بوری میں حضرت نوح علیہ السلام کو رکھتے تھے، اوپر سے گھاٹ باندھ دیتے تھے. اور اس کے بعد میں 50 آدمی ادھر، 50 ادھر، 50 ادھر، 50 ادھر. یہ 50 لات مارتے مارتے وہاں تک لے جاتے، پھر وہ 50 آگے لے جاتے، پھر وہ 50 آگے لے. اور سب کیا کہتے؟ بولو بولو اللہ بولو. اندر پکارتے تھے اور نو تم بہت اللہ کو پکارتے ہو نا، پکارو اللہ کو. اور اتنا مارتے. اور جب آخری 50 جو ہوتے نا، وہ تو معلوم نہیں ہاتھ میں پتھر ہوتا، ہاتھ میں لکڑے ہوتے، ہاتھ میں کیا ہوتا، اتنا مارتے اتنا. اور ان کو یقین ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا
بولو انتقال ہو گیا. جب اتنا ماریں گے، اتنے جوان لوگ ماریں گے، پتھروں سے ماریں گے، ہاتھ سے ماریں گے، لاتوں سے ماریں گے، ہتھیاروں سے ماریں گے، تو ظاہری بات ہے سامنے والے کا انتقال ہو جائے گا. یا آپس میں کہتے رہے چلو چلو اپنے گھر پر چلو، معاملہ ختم، کیونکہ خون نظر آتا ہے. وہ جو بوری ہے نا، بوری خون کے قطروں سے بھر گئی ہے، چلو. یہ یہاں سے جاتے تھے نا، سب جوان چلے جاتے، اللہ حضرت جبرائیل کو بھیجتے تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل وہ گھاٹ کھولتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو باہر نکالتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا پورا بدن زخمی ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام روتے روتے کہتے جبرائیل بہت مارا، بہت مارا، میرے بدن کا کوئی ٹکڑا باقی نہیں جس پہ نہیں مارا ہو. حضرت جبرائیل کہتے فکر مت کرو، جنت کے نہر کا پانی لے کر آیا ہوں، اسی سے تمہارے زخموں کو دھونا ہے. بس وہ ایک جو جنت کی ڈول ہوتی تھی ڈالی جاتی، حضرت نوح علیہ السلام بالکل صحیح ہے، جیسے پہلے تھے نا ویسے ہو جاتے. تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے جبرائیل اللہ کا کرم ہے، جنت سے ڈول بھیج دی اور میں بالکل اچھا ہو گیا، میں گھر جاؤں. اور جبرائیل کہتے اللہ نے فرمایا گھر نہیں جانا. تو کہا کیا کروں؟ کہا پھر چلے جاؤ، جن لوگوں نے مارا ہے انہی کے گھر میں جاؤ اور جا کر کہہ دو لا الہ الا اللہ. کیسا مجاہدہ ہوگا. بیوی کو بھی ملنے مت جاؤ، بچوں کو ملنے مت جاؤ، جن لوگوں نے مارا ہے نا جاؤ ان کے گھر پہ. اللہ کا اعلان آتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح تمہیں تو ڈول میں نہلا دیا، جنت کے پانی سے نہلا دیا، سارے کے سارے زخم ختم ہو گئے. جاؤ انہی لوگوں میں جا کے اعلان کر دو، بولو لا الہ. لیکن میرے پیاروں 950 سال کوئی معمولی نہیں ہے. ہم کو 3 دن مشکل لگتا ہے. یہ کتنے دن، کتنے سال؟ 900. ایک دن حضرت نوح کو اتنا مارا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کرتی. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا، کیا بد دعا کی معلوم ہے؟ اللہ میں ہار گیا، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. اللہ میں ہار گیا. اور پھر کہا اللہ بہت مجھے مارا ہے، اللہ کسی کو نہیں چھوڑنا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑنا. جو بد دعا کی نا وہ بھی قرآن میں لکھا ہے. کیا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دیا، اللہ بہت مارتے، اللہ اب تیرے حوالے، اللہ جو کرنا اللہ کر لے. ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ہار گیا. معلوم اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے پیغمبر 950 سال ہو گئے، میرے کو بھی معلوم ہے بہت تکلیف اٹھائی. ایک کشتی بنا لو. کیا بنا؟ کشتی سمجھتے ہو نا، بوٹ بڑی بوٹ، اسٹیمر، کشتی بنا لو. تو کہا کہ اللہ کشتی کیوں بناؤں؟ اللہ نے فرمایا اب تک زمین والوں نے اپنی طاقت بتائی، اب اللہ والا اپنی قدرت بتائے گا. اب تک زمین والوں نے طاقت بتائی نا، اب اللہ اپنی قدرت بتائے گا. ہاں بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر نوح کشتی بناؤ. اب آسمان سے پانی آئے گا، زمین سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، دریاؤں سے پانی آئے گا، گھاٹیوں سے پانی آئے گا، جنگلوں سے پانی آئے گا، وادیوں سے پانی آئے گا. ارے یہ اپنے گھر میں جائیں گے تو گھر کے برتن میں بھی آٹومیٹک پانی آئے گا، اور اتنا پانی آئے گا، اتنا پانی آئے گا، اتنا پانی آئے گا کہ پورے کے پورے گھر برباد اور تباہ ہو جائیں گے. بس تم کشتی بناؤ. اور اللہ نے فرمایا جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ بچ گیا، جو باہر بولو وہ برباد ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کشتی بنانا شروع کر دو، جو کشتی میں بیٹھ جائے گا بچ جائے گا، جو باہر آئے گا ڈوب کے برباد اور تباہ ہو جائے گا. چلو حضرت نوح علیہ السلام نے بولو کیا بنائی؟ اور سب لوگ مذاق بھی کرتے تھے، لو کشتی بنائی. کون سا ایسا دریا جیسے ابھی کوئی اپنے میٹھی کھاڑی میں کشتی بناوے تو
یہ لمبایت میں کشتی بنا ہوتے گئے، پاگل کشتی بناتا ہے، یہاں کون سا سمندر کے تھپیڑے آنے والے کی کشتی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کشتی بنائی، سب مذاق کرنے لگے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ بہت مذاق کرتے ہیں، مذاق بہت کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا پیارا جواب دیا، یہ کچھ دن مذاق کریں گے پھر ہم ان کا مذاق کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اللہ نے کہا کرنے دو، یہ کچھ دن کا ٹیمپرری ان کا جوش ہے، تم کشتی بناؤ اور پھر وہ دن آتا ہے میرے پیاروں، بولو اللہ کا کیسا قہر، اللہ کا کیسا غضب، اللہ کا کیسا عذاب۔ آسمانوں سے دھوم دھام پانی برسنے لگا، دریاؤں میں موجوں کے تھپیڑے آنے لگے، چاروں طرف طوفان آنے لگا، اتنا پانی جس کو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے تنور کو کھول دیا ہے، اب اسے کوئی روکنے والا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ فرماتے چاروں طرف سے میرا قہر، میرا غصہ، میرا عذاب اور طوفان، کوئی بچے گا نہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں، اور جو کچھ لوگ تھے نا، کچھ مرد عورت سب ملا کے 70-72 تھے، سب کے سب کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب کشتی اتنا دریا، اتنا لمبا چوڑا پانی، اتنا پانی جس کی کوئی حد نہیں، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو میری کشتی بھی ہچکولے کھاتی ہے، ایسا لگتا کہ یہ بھی ڈوب جائے گی۔ اللہ نے فرمایا نو بیٹھ تو گئے ہو، میرا نام کیوں نہیں لیتے ہو، میرا نام لو۔ حضرت نوح نے نام لیا اور کشتی نے چلنا شروع کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا پڑھی، کیا پڑھی، بسم اللہ مجریہا، جن کو یاد ہو پڑھو نا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کا نام لے لیا، میری کشتی چلنے بھی لگی، رکنے بھی لگی، چلنے بھی لگی، رکنے بھی لگی، جہاں تیز ہونا وہاں تیز ہو گئی، جہاں ہچکولے کھانا وہاں ہچکولے کھا گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کشتی چلی 7 دن اور 7 رات تک چلی۔ حضرت نوح فرماتے میری کشتی کا کمال تھا، آج تک انسانوں نے کعبے کا طواف کیا، میری کشتی نے بھی کعبے کا طواف کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر ایک جگہ آئی، ایک جگہ آئی، وہ بھی پہاڑ پر۔ آج تک آپ نے کشتی کو دیکھا ہوگا، رکتی ہے تو زمین پر، ان کی کشتی رکتی ہے تو پہاڑ پر۔ کون سا پہاڑ؟ قرآن کریم نے فرمایا اس پہاڑ کا نام ہے جودی۔ کیا نام ہے؟ جودی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو تاریخ کی کتاب لکھنے والے کہ وہ ہندوستان میں ایودھیا کا پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ کشتی رک گئی، سب چین سکون امن، اچھی اچھی ہوا چلنے لگی، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ کشتی گھومتے گھومتے 7 دن اور 7 رات گھومتے گھومتے کعبے کا طواف کرتے کرتے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جودی، اس پہاڑ پر آ گئے۔ اور جب اس پہاڑ پر آ گئے تو سب کھانا پینا سب چیزوں کا انتظام اللہ نے رکھا تھا، اور اللہ نے فرمایا جتنے ظالمین ہیں، جتنے نافرمان ہیں، اے پیارے پیغمبر میں نے سب کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ جو تیری کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو باہر نکلا وہ برباد ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں حضرت نوح کی کشتی ایسی تھی جیسے ہمارے پیارے نبی کی سنتیں، بولو سبحان اللہ، کہ جو ہمارے نبی کی زندگی میں آ گیا، ہمارے نبی کے طریقے کو لے لیا، وہ بچ گیا، جو باہر گیا وہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، باقی باہر والا برباد۔ نوح علیہ السلام باہر نکلے، اب پوری دنیا پر حکومت حضرت نوح علیہ السلام کی، اور جو 70-72 تھے سب پوری دنیا ان کے واسطے اتنا آسان، سب کی زبان پر اے اللہ کتنا پیارا، اللہ کتنا پیارا۔ ظالم برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اللہ کے نیک بندے بچ گئے۔ میرے پیاروں، وہ صبح جو کشتی جودی پہاڑ پر یا ایودھیا کے پہاڑ پر آ کر رکی ہے اور ساروں نے خوشی منائی ہے، لکھا ہے وہ 10ویں محرم کی صبح تھی، بولو سبحان اللہ۔
تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، حضرت نوح کی کشتی کا کنارے پر آنا کون سا مہینہ؟ محرم۔ ساتھ میں بولو نا، کون سا مہینہ؟ ایک اور واقعہ سنا دوں؟ ہاں بولو نا، ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ کائے کو ناراض ہو گیا؟ ابھی ایسا کچھ بولا میں؟ بولوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک واقعہ سن لو، بہت پیارا واقعہ، سنیں گے سب، سنیں گے انشاءاللہ، بہت پیارا واقعہ۔ واقعہ یہ ہے، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت یونس۔ بولو کون؟ حضرت ان کو اللہ نے، دیکھو ہر نبی کو اللہ نے علاقے دیے، تم وہ علاقے میں، تم وہ ملک میں، تم وہ قریہ میں، تم وہ دیہات میں، تم وہ بستی میں، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے، اللہ نے سب کو علاقہ اور ملک دیا۔ صرف ہمارے نبی تاجدار مدینہ ہے جن کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے لیے کوئی گاؤں نہیں تھا، کوئی دیہات نہیں تھا، آپ کے لیے کوئی ملک نہیں تھا، آپ کے لیے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی سارے نبی کے علاقے ہیں، تمہارے لیے پوری دنیا ہے، پورا آسمان ہے، تم سب کے نبی ہو، کیونکہ ہر نبی مقتدی بنیں گے، میرے مصطفیٰ تو نبیوں کے بھی امام بنیں گے۔ خیر، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک علاقے میں بھیجا تھا، وہ علاقے کا نام تھا نینوا۔ کیا نام تھا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہاں کائے کو سنیں گے؟ اپن موبائل میں سے اونچے آگے تو سنے نا کہ کون نبی کہاں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو علاقہ دیا تھا، بولو کون سا علاقہ دیا تھا؟ نینوا۔ نینوا، NAINWA، نینوا۔ وہاں 1,00,000 مرد عورتیں رہتی تھی جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ 28 سال کے حضرت یونس علیہ السلام اور اللہ نے نبی بنا دیا، بولو سبحان۔ 28 سال کی عمر میں اللہ نے نبی بنا دیا، اور اللہ نے کہا جاؤ یہ پورا علاقہ جو نینوا ہے، آج سے میں نے یہ پورے علاقے کا تم کو نبی بنایا، ایک ہی آواز ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت محنت کی، مگر وہی معاملہ، مارنے والوں نے مارا، تھوکنے والوں نے تھوکا، ڈانٹنے والوں نے ڈانٹا۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے، کیونکہ کوئی مان نہیں رہا تھا، بہت ناراض ہو گئے۔ وہ چپ چاپ نینوا کو چھوڑ کر چلے گئے، لو چپ چاپ، بغیر کسی کو بولے، بغیر کسی کو کہے، بغیر کسی کو انفارم کیے، بس غصے میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ اور کہاں چلے گئے معلوم؟ ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا نام ہے دریائے فرات۔ کیا نام ہے؟ دریا فرات۔ وہاں گئے، وہاں کوئی بہت بڑی کشتی تھی، پوچھا کہاں جا رہے؟ تو کہا یہ ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بیٹھ گئے کہ مجھے واپس ان لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے، میں یہ کشتی میں بیٹھ جاؤں گا۔ چلو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اور بولو وہ کشتی چلی، سمندر کے موجوں میں وہ کشتی چلی۔ وہاں بھی یہ ہوا کہ موجوں میں کشتی چل رہی، اور اچانک پانی کا طوفان آیا، اور ایسا لگا کہ ابھی کشتی ڈوبے گی، ابھی کشتی ڈوبے گی۔ سارے کشتی والے پریشان۔ سب نے اس زمانے میں کہتے تھے کہ کوئی ہم میں سے بھاگ کے آیا ہے، کوئی اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے، اس لیے کشتی بھنور میں پھنس رہی ہے۔ بتاؤ بھائی، کوئی ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے، کیونکہ کشتی ڈوبنے والی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام روتے روتے کھڑے ہو گئے، میں میرے اللہ کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا ناراض کر کے آئے؟ کہا پوچھے بغیر آ گیا، اللہ نے تو مجھے وہ علاقے میں رکھا تھا نا، پوچھے بغیر، میں کسی کو بھی کہا نہیں، اللہ کو بھی نہیں کہا، بھاگتا آ گیا، کشتی مل گئی، میں کشتی میں بیٹھ گیا، میں اپنے اللہ کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ تو کہا جو ناراض کر کے آیا ہے اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ سمندر میں ڈالیں گے کشتی ہماری صحیح ہو جائے گی۔ کشتی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ بہت دیر کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہاں حضرت یونس کو ڈالنا ہے۔ کہاں ڈالنا ہے؟ ہاں، جب فیصلہ ہوا نا تو سب بولے نہیں، یہ چہرے پہ کتنے اچھے دکھتے ہیں، کتنے خوبصورت تھے، کیونکہ نبی تھے، ان کو کیسے ڈالنے کا؟ تو چلو وہ چھٹی اڑاتے نا، چھٹی اڑاتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قرآ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآ، یعنی وہ قرآن اندازی کی۔ جب بھی چھٹی اڑا ہوئے نام حضرت یونس کا ہی یاد ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا بھائی میرا ہی نام آتا ہے، اور تم سب صحیح ہو، میں اپنے اللہ کو پوچھے بغیر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے نینوا والے علاقے میں دیا، 1,00,000 لوگ تھے، ان سے ناراض ہو کر بغیر اللہ کو پوچھے آیا ہوں، غلطی میری ہوئی ہے، مسٹیک میری ہوئی ہے، میں خود ہی سمندر میں جاؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ دریائے فرات، جوش مارتا ہوا سمندر، اس میں حضرت یونس علیہ السلام جیسا گئے، ایک مچھلی تیار تھی منہ کھول کے، بولو مچھلی، سیدھے حضرت یونس کہا
مچھلی کے پیٹ میں. میرے پیاروں، خیر وہ کشتی تو چلی گئی مگر حضرت یونس کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے. اب بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے. اپنے پیٹ میں مچھلی سمجھ میں آ گئی، اپنے پیٹ میں مچھلی سمجھ میں، مچھلی کے پیٹ میں ہم. اللہ فرماتے ہیں میرا یونس 3 اندھیروں میں تھا. کتنے اندھیروں میں تھا؟ کیونکہ جب رات ہوتی تھی تو نمبر 1 بولو رات کا اندھیرا ہوتا تھا، نمبر 2 بولو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا، اور نمبر 3 وہ مچھلی نیچے چلی جاتی تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہوتا تھا. 40 دن 40 رات کیا تکلیف ہوئی ہوگی. بھائی مچھلی کا پیٹ کتنا بھی بڑا ہوئے مگر انسان ہے نا انسان، اور رات ہوئے تو بالکل اندھیرا ہے. تو رات کا اندھیرا، نمبر 2 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں لائٹ تو جلتی نہیں ہوگی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور نیچے سمندر کے نیچے جائے تو وہاں کا اندھیرا. 40 دن 40 رات کے بعد حضرت یونس نے ایک دعا پڑھی. بولو سبحان اللہ. وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھی ہے کیونکہ مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، سمندر کا بھی اندھیرا ہے، اور رات کا بھی اندھیرا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا پڑھی. معلوم نہیں وہ دعا کیسی پیاری تھی، پڑھانے والا کون؟ اللہ. ایسی دعا پڑھی کہ اللہ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے 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 آؤ. مچھلی کنارے پر آئی، اللہ نے کہا منہ کھولو. منہ کھولا تو حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے. لیکن مچھلی کے پیٹ میں 40 دن 40 رات، نہ ہڈیوں کا ٹھکانہ نہ چمڑیوں کا ٹھکانہ، لیکن باہر آئے. اللہ نے انتظام کر کے رکھا تھا ایسا نہانے کا اور ایسا کھانے کا جو جنت کا تھا. حضرت یونس واپس جوان نظر آنے لگے، خوبصورت نظر آنے لگے. تو ایک دعا پڑھی حضرت یونس نے. مچھلی کہاں پر آ گئی؟ کنارے. اور منہ کو کھول دیا، اور حضرت یونس بولتے جاؤ باہر آ گئے. اور باہر آنے کے بعد کھانا پینا رہنا سب کچھ مل گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت یونس نے 3 اندھیرے میں دعا پڑھی، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن 40 رات کے بعد جو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جو دعا پڑھی وہ قرآن میں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہی دعا اللہ کی قسم میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا، اگر حضرت یونس مصیبتوں سے چھٹکارا ہوا اور جان مال میں برکت ہو گئی، عمر میں برکت ہو گئی، میرا کوئی بھی امتی مرد یا عورت یہ دعا پڑھے اللہ ساری مصیبتوں سے نجات دے دے گا اور جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے گا. وہ کون سی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی؟ اور کتنے اندھیروں میں پڑھی؟ بار بار میں 3 اندھیرے اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن نے بھی کہا 3 اندھیروں میں پڑھی. قرآن نے فرمایا فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں یہ دعا مانگی. کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، ساتھ میں پڑھو نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 باتیں ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی. سب سے پہلے فرمایا کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون ہے؟ پھر فرمایا سبحانک اللہ تو پاک ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ناپاک ہی ناپاک ہوں. اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی نافرمانی گناہ کرنے والا نہیں. اللہ تیری پاکی کو آگے بڑھا دے اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یہ دعا جو پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب ایسے پڑھنا تھا. مچھلی کنارے پر آئی، مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس باہر آئے اور حضرت یونس کی ہڈیوں میں درد تھا، ہاتھوں میں درد تھا. ارے جنت کے کھانے، جنت کے میوے. حضرت یونس واپس 28 سال کے ایک جوان نظر آنے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا جو دعا یونس نے پڑھی میرا کوئی بھی امتی پڑھ لے اللہ ساری مصیبتیں ہٹا دے گا، سارے قرض کا بوجھ، ادھار کا بوجھ اللہ ہٹا دے گا. دکان میں برکت دے گا، جان میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، عزت میں
برکت دے گا. پڑھ تو صحیح میرا بندہ, پڑھ تو صحیح. اور آپ کو معلوم ہے حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور سامنے سب کچھ آرام ہی آرام دیکھا, وہ بھی 10ویں محرم کی صبح تھی. بولو سبحان اللہ. تو آپ نے کتنے واقعات سن لیے, حضرت نوح کا اور حضرت یونس کا. میرے پیاروں, اب آگے واقعہ بیان کرنے کی ہمت نہیں, وقت بہت کم ہے میرے پاس. میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب عمل کریں گے؟ بولو کریں گے. میں نے بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. 10ویں محرم, ہاں سنیچر کو انشاءاللہ, کل 9ویں محرم انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھنا, بڑا دن آوے نا, بڑا دن, اس میں چھوٹی نیکی کرو اللہ بڑی کر دیتا ہے. ہاں چھوٹی نیکی کرو, بولو اللہ بڑی کر دیتا ہے. چھوٹا گناہ کرو تو بھی اللہ بڑا کر دیتا ہے. ہاں سننے جیسی بات ہے. ہم یہاں باہر نکلتے کتنی مرتبہ عورتوں کو دیکھتے, لڑکیوں کو, عورتوں کو. نہیں, میں فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں, دیکھتے نا, ہاں یا نہ؟ دیکھنا, دیکھنا الاؤڈ, آواز سے بولو دیکھنا الاؤڈ. اللہ نے سارے مومن مردوں کو کہا راستے میں چلے تو نگاہ کو نیچے رکھ کے چل. بس ہم کو نہیں کہا, عورتوں کو بھی کہا راستے میں چلو تو نگاہوں کو. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد جب بھی راستے میں نکلو گے, بولو اپنی نگاہوں کو. عورتوں کو بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اللہ نے عورتوں کو بھی کہا تم بھی نگاہ نیچے رکھے. لیکن خیر میرے دوستو, چلتے پھرتے ہماری آنکھیں ادھر ادھر بولو گھومتی ہے. کبھی کسی نے ڈانٹا ہم کو؟ ہاں کسی عورت نے سینڈل وینڈل مارا ہوا الگ بات ہے, چپل وپل مارا ہوا الگ. باقی کسی نے ہم کو ڈانٹا؟ کیونکہ ہمارے قریب والے کو بھی معلوم نہیں پڑتا کہ یہ لائن مار رہا ہے. جو ہمارے ساتھ چلتا ہے اس کو بھی نہیں معلوم پڑتا. ہاں تو یہ ادھر دیکھ رہا, ادھر دیکھ رہا, ادھر دیکھ رہا, وہ کر رہا. لیکن بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا تھا. کعبہ طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے کسی عورت کو دیکھا, جیسے انڈیا میں دیکھتا تھا تو وہاں کعبہ کا طواف کرتے کرتے دیکھا. آپ کو معلوم ہے کعبے کے 4 کونے میں ایک پتھر ہے جس کا نام ہے رکن یمانی. کیا نام ہے رکن؟ جب ہم طواف کرتے تو ہم کو حکم ہے کہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کو چومنے کا, کر کے چومنے کا. لیکن رکن یمانی ہے نا, اس کے اوپر صرف ہاتھ رکھنے کا. طواف کرتے کرتے اس کے اوپر. تو وہ آدمی بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھا. رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا, تھاڑ کر کے جو تماچا پڑا, ایک آنکھ ختم ہو گئی, ایک آنکھ ختم ہو گئی. اور آواز آئی کعبہ ہے میرا گھر ہے, اگر آئندہ کیا تو دونوں آنکھوں کا اندھا بنا دوں گا. تو یہاں لمبایت میں ہم کو تو کبھی تھپڑ نہیں پڑا. تو سوچتا ہوگا وہی کام تو اس نے وہاں کیا, وہی کام میں نے یہاں کیا, اس کو تھپڑ پڑا اور میرے کو تو سامنے سے اس نے اسمائل دیا. فرق ہے. یہ زمین ہماری لمبایت والی زمین ہے, وہ زمین مکہ اللہ کی زمین ہے. زمین اونچی تھی تو چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو گیا. زمین اونچی تھی مکہ, ایک چھوٹا گناہ کیا, آنکھوں کا غلط استعمال کیا, تھپڑ پڑ گیا. یہ زمین اتنی اونچی نہیں ہے اس لیے گناہ کیا تو کبھی تھپڑ. معلوم ہوا کہ جب بڑے بڑے دن آتے ہیں نا تو چھوٹا بھی کام کرو گے تو بڑا ہو جائے گا. میرے پیارو, آپ کو معلوم ہے رمضان میں اگر کوئی 2 رکعت سنت پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو لکھو 2 رکعت فرض پڑھا, اس نے 2 رکعت فرض پڑھا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ سنت پڑھا. اللہ فرماتے سنت پڑھا مگر رمضان میرے مہینے میں پڑھا, میں نے فرض بنا دیا. اور اگر کوئی 2 رکعت فرض پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتوں لکھو 70 مرتبہ 70 مرتبہ اس نے آج فجر کی نماز پڑھی. فرشتہ کہتا اللہ 1 مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے گیا. اللہ فرماتے میرے مہینے میں فجر پڑھا ہے, میں نے 70 لکھ دیا ہے. تو یاد رکھنا, موسم, زمانہ, مکان اونچا تو وہاں ثواب بھی اونچا اور وہاں گناہ بھی بہت خطرناک. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ 9ویں محرم, 10ویں محرم یا 10ویں محرم, 11ویں محرم
بہت اونچا دن ہے، بہت پیارا دن ہے. ابھی صرف سبحان اللہ بولتے جانا کیا کیا ہوا ہے. یہ 9ویں 10ویں 11ویں محرم، ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے. آپ صرف محرم بولتے جانا، بولو گے نہیں انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے بڑے دن ہمارے سامنے. ہم 9ویں محرم میں انٹر ہو گئے، کیونکہ مغرب کی اذان ہوئی، ہم 9ویں محرم میں انٹر ہو گئے. کل مغرب کی اذان ہوگی، ہم 10ویں محرم میں آ جائیں گے. اور یہ دنوں میں اتنا بہت کچھ ہوا، آپ صرف محرم بولتے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم اور حوا دونوں کے جنت میں جانے کا وعدہ پکا ہو گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم اور حوا دونوں کی ملاقات کا وعدہ پکا ہو گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. ابھی آپ نے سنا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہنچ گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن جب کنویں سے نکلے بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا، لیکن جب آگ کو اللہ نے باغ بنایا اور اس کے بعد باہر نکلے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے دنیا میں پیدا ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. ساتھ میں بولو نا، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. پہلی مرتبہ آسمان سے بارش آئی. کون سا مہینہ؟ محرم. پہلی مرتبہ آسمان پر ستارے جھگمگانے لگے، چمکنے لگے، سورج اور چاند آنے لگے. بولو کون سا مہینہ؟ بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور سب سے بڑے اللہ کے ولی، عالم ربانی، فیض سبحانی، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان تشریف لائے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور نبی کے نواسے حضرت حسین، جو جنت کے پھول تھے، جو جنت کی خوشبو تھے، جو جنت کے جوانوں کے سردار تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. محرم. اجمیر والے بابا بھی اجمیر پہنچے. کون سا مہینہ؟ سفر شروع کیا تھا. سفر شروع کیا تھا بہت پہلے، لیکن وہ زمانے میں سفر بڑے لمبے ہوتے تھے. کرتے کراتے رکتے رکاتے اجمیر پہنچے. بولو کون سا مہینہ؟ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اب بات آئی تو بات بتا رہا ہوں، اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے ہندوستان ہے. ارے اچھا خاصا مکان، نیسابور میں رہنے والے، کوئی تکلیف نہیں، آرام سے خانقاہ تھی، اللہ کے ولی تھے. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے ولی کو مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مجمع کو اللہ کے ولی کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی آ رہا، یہ تو خواجہ معین الدین چشتی حج کرنے گئے. ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ. اور مکے سے پھر کہاں گئے؟ مدینہ منورہ گئے. پہلی رات کو سوئے تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین کیا ارادہ ہے؟ بھائی بڑے لوگوں کو خواب میں بھی بڑے آتے ہیں، اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں یہ خواب سے بڑھ کر کون سا خواب ہوگا؟ دیکھنے والا ولیوں کا ولی، جن کو دیکھا وہ نبیوں کے نبی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. معین الدین کیسا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں کہا، اللہ کے رسول مدینہ آ گیا، اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، کیونکہ مدینے کا چمن مجھے اتنا پسند آیا. اب جیوں گا تو مدینے میں، مروں گا تو مدینے میں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، ہندوستان جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہندوستان کا ہے، وہاں کی زبان بھی نہیں معلوم، وہاں کا کپڑا کیسا، وہاں کے لوگ کیسے، وہاں کا سماج کیسا، وہاں کی سوسائٹی کیسی، وہاں کی کمیونٹی کیسی، کچھ نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا ہندوستان جانا ہے. خواب پورا ہو گیا. بولو خواب.
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اٹھے، سب اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ہندوستان جانا، مگر کیسے جانا کچھ پتہ ہی نہیں نا، کچھ پتہ ہی نہیں کیسے جانا۔ خیر پورا دن گزر گیا، پھر رات آئی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سوئے، خواب میں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی نے پوچھا معین الدین گئے نہیں؟ کہا اللہ کے رسول کیسے جاؤں، کچھ پتہ تو ہوئے کہاں جانا، وہاں کیسا لباس، وہاں کپڑا، وہاں کی سڑک، وہاں کا راستہ کچھ نہیں معلوم، مجھے ہندوستان کے بارے میں کیا معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا، اس پر پورا نقشہ تھا، کہاں سے مدینہ سے لے کے اجمیر تک کا دیا، کہ اسی نقشے کو سامنے رکھنا، جہاں میری مرضی ہے وہاں اللہ تمہیں پہنچا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اٹھے تو بولو وہ نقشہ سامنے، اب تو جانا ہی جانا ہے، لیکن سب روتے رہے کیسے جائیں گے، کہ سب نے کہا حضرت نقشہ آ گیا اب تو جانا ہے، کہا نہیں کہ ایک سوال رہ گیا، ایک سوال باقی رہ گیا۔ تیسری رات کو سوئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ارے نقشہ بھی دے دیا اب کیوں نہیں جاتے؟ کہا اللہ کے رسول ہندوستان چلا جاؤں گا۔ کائے کو بھیجتے ہو ہندوستان، یہی رہنے دو نا، یہی رہنے دو نا، آپ کے پاس رہنے دو نا، اتنا دور چلا جاؤں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا۔ ہمارے نبی نے خواب میں فرمایا معین الدین آ گیا ہو، آ گیا ہو، آ گیا ہو۔ ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا، کہا جاؤ ہندوستان جاؤ، میری یاد آئے چہرہ جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد نظر آئیں گے، دل کے آئینے میں یوں چہرہ جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے عمرہ والو عمرہ کر کے آئے، حج والے حج کر کے آئے، معلوم نہیں نبی ملے نہ ملے، ارے اللہ نے یہ دولت مجھے دی ہے، چہرہ جھکاتا ہوں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارو یہ بھی محرم میں، تو محرم میں اگر دیکھنے جاؤ تو معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک واقعات ہیں، لیکن پھر کہوں گا یہ جو دن آ رہے ہیں نا، اس میں پکا ارادہ کرو نیکی کریں گے انشاءاللہ، ایک چھوٹی نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، لیکن کوئی کام ایسا مت کرنا جو شریعت میں نہیں، اللہ کے واسطے، جو ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، ہمارے اکابرین نے نہیں کیا، ہمارے اولیاء کرام نے نہیں کیا، وہ ایسا کوئی بھی کام مت کرنا، ورنہ چھوٹا گناہ بھی ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا، ہمارے نبی کے نواسے، بولو نا، میدان کربلا میں نے بہت تفصیل سے مسجد علی میں سنایا تھا پورا حضرت حسین کا واقعہ، ابھی کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے میں نے سنایا، صرف اتنا بتا رہا ہوں میرے پیاروں، سب بولنا، جن کی بیٹیاں ہوگی وہ خاص کر کے سننا، ہم کو اپنی بیٹی سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، میری بھی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی ہے، آپ لوگوں کی بھی اور ایک بات یاد رکھنا، باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا ہوگا جتنا بیٹی سے کرتا ہوگا، ہے نا بیٹا؟ علامات صحیح ہے کہ نہیں؟ بیٹے کو تو کبھی غصہ بھی کرے، نالائق گھوڑا، کھاتا رہتا ہے پورا دن، کھاتا رہتا ہے، جا کام کر، اور بیٹی سے کچھ بھی ہو جائے گا، میری جان، میری لگتے جگر، میری پیاری بیٹی، میری ایک ہی بیٹی، بہت پیاری بیٹی۔ ہر باپ کا دستور ہے بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اگر بیٹی سسرال میں جائے اور وہاں سے صرف اتنا فون آ جائے کہ مجھے سسرال میں بہت دکھ ہوتا ہے، یہ لوگ میرے کو بہت ستاتے ہیں، اللہ کی قسم باپ پوری رات سوتا نہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں نے 18-19 سال میری بیٹی کو گھر میں رکھا، کبھی زور سے ڈانٹا نہیں، آج سسرال والے اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو ہر ایک ابا کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہوتا۔ میں صرف چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت لمبائی میں نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت حسین جب کربلا کے میدان میں گھوڑے پر بیٹھنے والے، آپ نے چادر بھی اوڑھ لی، چادر حضرت حسین کی نہیں تھی، ان کی ماں فاطمہ کی بنائی ہوئی تھی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت حسین نے تلوار بھی لے لی، تلوار ان کی نہیں تھی، ان کے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار تھی، اور حضرت حسین نے کالا امامہ پہن لیا، امامہ ان کا نہیں تھا، نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ گھوڑا دوڑے، اب دشمنوں کے بیچ میں جانا ہے، معلوم ہوا گھوڑا تھوڑا ہچکچانے لگا، تو حضرت حسین پیچھے مڑ کر دیکھے، ان کی 5 سال کی بیٹی جس کا نام سکینہ، بولو کیا نام؟ میرے دوستو بیٹی ہوتی ہے، وہیں کھڑے ہو کر کہتی ہے ابا مت جاؤ، ابا مت جاؤ، ابا دیکھو میرے 2 بھائی تو شہید ہو گئے، ابا آپ چلے جاؤ گے، یہ لوگ آپ کو بھی ماریں گے، میں یتیم ہو جاؤں گی، ابا میرے ابا میں یتیم ہو جاؤ گی، اور میری ماں بیوہ ہو جائے گی، ابا مت جاؤ نا، ابا آپ کو میرے بغیر کھانا نہیں اچھا لگتا نا،
آپ میرے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو, مجھے اپنے قریب میں رکھتے ہو, ابا آپ چلے جاؤ گے کیسا معاملہ ہوگا؟ بھائی 5 سال کی بیٹی بولے تو بتاؤ ابا کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حسین بھی گھوڑے سے اتر گئے, اپنی بیٹی سکینہ کو گلے سے لگایا, سینے سے چمٹا دیا, اور اس کے بعد پیشانی کو چوما, گالوں کو چوما, اور اندر خیمے کی طرف گئے. سب کو ایسا لگا پورا معاملہ بدل جائے گا, لیکن خیمے میں جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو سکینہ حوالے کی اور کہا سکینہ یہ مت سمجھنا کہ تیرا ابا تیرے سے محبت نہیں کرتے, لیکن آج معاملہ 2 ہے, تجھ سے محبت کروں کہ میرے نانا جان سے محبت کروں. میں نے تیری محبت کو نمبر 2 پہ کر دیا اور میرے نانا کی محبت کو نمبر 1 پر کر دیا. وہ بیٹی چلاتی رہی ابا نہ جاؤ, ابا نہ جاؤ. حضرت حسین اس بیٹی کی طرف دیکھتے رہے, آنسو بہاتے رہے, گھوڑے پر بیٹھے اور چلے گئے. اور میرے پیارو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ عصر کی نماز. بولو کون سی نماز؟ وقت ہو گیا, آپ نے عصر کی نماز اللہ اکبر کر کے شروع کی. پہلی رکعت کا سجدہ, بولو پہلی رکعت کا, اکیلے پڑھ رہے تھے, کوئی نہیں تھا, پورا میدان میں دشمن سامنے دیکھ رہے, چہرہ دیکھ رہے. یہ بڑا کمال ہے, جو حسینی ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے, جو حسینی نہیں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر نماز پڑھتا نہیں ہے. ہم لوگ بھی سوچ لے, اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہے سینہ ٹھوک کر کہے ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن اگر ہم بے نمازی ہے تو زبان پر حسین ہے, باقی حقیقت میں ہم سامنے والی ٹیم میں کھڑے ہیں, کیونکہ سامنے والی ٹیم نے صاف طور پر کہہ دیا اے نبی کے نماز سے نماز پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. معلوم ہے حضرت حسین نے نماز سے پہلے کہا پانی تو دے دو, وضو کروں گا, کا پانی بھی نہیں دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور کون سی نماز شروع کی؟ کون سا؟ پہلی رکعت کا پہلا. دشمن آئے, آپ تو سجدے میں, اور آپ کو معلوم تھا, یقین تھا کہ میں نماز میں جاؤں گا یہ لوگ حملہ کریں گے, کیونکہ میں نبی کا نواسا, میرے بدن پر فاطمہ کی چادر ہے, میرے سر پر مصطفیٰ کا امامہ ہے, کیا مجال ان کی کہ میرا مقابلہ کرے, لیکن میں نماز میں جاؤں گا یہ لوگ حملہ کریں گے. اور ہوا ایسا ہی. اب نماز میں گئے, ایک دشمن آیا, کم بخت آیا, اور اس نے تلوار سے حضرت حسین کے دونوں کندھے مبارک کو الگ کر دیا. دوسرے دشمن نے آپ کے سینے پہ لوہے مارے, اور شمر نام کا دشمن آیا جس نے آپ کے پورا سر تلوار کی نوک پر یوں اٹھایا, اور یوں اٹھا کر کہہ دیا دیکھو حضرت حسین کا سر, چہرہ میرے تلوار کی نوک پر ہے, ہم جیت گئے. وہ تو حضرت حسین کے خیمے سے ایک بچے کی آواز آئی, اے شمر تو ہار گیا. میرے حسین جب زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا, شہید ہو گئے تو بھی چہرہ اوپر نظر آ رہا ہے. لیکن حضرت حسین کو جب لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھیں گے, یہ معلوم تھا یہ حملہ کریں گے, لیکن حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سامنے والوں کو کیا کہا؟ مجھے معلوم ہے تم حملہ کرو گے, لیکن میں نبی کا نواسا ہوں. ساتھ میں بولو, میں نبی کا نواسا ہوں. میرے نبی, میرے بدن میں جو لہو دوڑتا ہے نا وہ شیر خدا حضرت علی کا ہے. میرے بدن میں جو کھانا دوڑتا ہے نا خاتون جنت حضرت فاطمہ کا ہے. اور میرے بھائی جو ہے نا وہ حضرت حسن ہے. اور میرے سر پر جو امامہ ہے نا وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں نبی کا نواسا, جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. اسی لیے کہتے کربلا شروع ہوتا ہے صبر پر, ختم ہوتا ہے نماز پر. اور اللہ فرماتے جس کے پاس صبر اور نماز ہو, اللہ فرماتے میں جنت نہیں دوں گا, میں خود تیرا بن جاؤں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں, حالانکہ یہ واقعہ تو بات کا ہے, قرآن میں بہت پہلے لکھا ہے. صبر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے شروع میں کیا اور آخر کس پر ختم کیا؟ نماز پر. اور اللہ کہتے یہ 2 چیزوں, صبر اور نماز, اللہ کہتے جنت نہیں دوں گا, جنت والا خود تمہارا بن جائے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو میرے پیارو, میں بہت لمبائی میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ واقعہ بہت لمبا ہے. یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین پر حملہ کیا اللہ نے کیا انتقام لیا ہے. اس لیے کسی اللہ کے ولی کو ستانا نہیں. جو اللہ کے ولی کو چھیڑتا ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے. بولو, جو اللہ کے ولی کو چھیڑتا ہے اللہ اس کو
تو وہ بھی آپ کبھی سنیں گے کہ کیا انجام ہوا ان کا، کیسے مرے، کیسے دردناک مرے مارنے والے. اور حضرت حسین تو آج بھی زندہ ہے. بولو سبحان اللہ. بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی نہیں بولو آج بھی، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا. شہید کو مردہ نہیں کہنے کا. بولو شہید. اور حضرت حسین تو نواسے ہے. جو بڑے بڑے شہید ہوتے نا وہ ایسے زندہ ہوتے، صبح ہوتی شام ہوتی ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، جس کو اللہ نے بہت پہلے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے. لیکن پھر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اے موبائل والوں اور موبائل کی دنیا میں بھٹکنے والوں، انٹرنیٹ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، ایپیسوڈ، گیم پہ گیم، پب جی، زینا، چوری، تہمت، یہ سب موبائل پہ گندے گندے کام کرنے والوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، محرم مہینہ ہے، کم سے کم محرم کی عزت میں تو یہ کام تھوڑا بند کر دو. گندی فلمیں دیکھنا بند کرو، ایپیسوڈ دیکھنا بند کرو، اور زینا کرنا، ننگی عورتوں کو تھوڑے دن تو کم سے کم بند کرو. رحم آ جائے گا. حضرت حسین کے ساتھ اللہ قیامت میں کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ. تو اور کس کا ارادہ کرو؟ حضرت حسین کی وہ زبان مبارک کا، نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر، بلند آواز سے بولو نا، مگر نماز، آواز سے بولو نا، مگر نماز کرو گے. بولو عمل کرو. تو ایک تو مجھے آپ کو نماز کے بارے میں کہنا تھا جو میں نے کہا. محرم کے ایک دو واقعے سنائے نا میں نے، بس سنا دیے. اب ایک بات اور کہنا ہے. ہمارا یہ عمر واڑہ ہے نا، عمر واڑہ، مسجد عمر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے عمر واڑہ میں مسجد عمر. وہاں لڑکیوں کا مدرسہ بن رہا ہے. میرے دوستو، علم اگر لڑکوں پر ضروری ہے تو لڑکیوں پر بھی. ہمارے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وعلی کل مسلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم، نالج، ایجوکیشن اگر لڑکے کے لیے ضروری ہے تو ہماری لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو وہاں ایک مدرسہ بن رہا ہے، لڑکیوں کا مدرسہ، جس میں ایسا نہیں کہ صرف قرآن اور حدیث پڑھایا جائے گا، ہنر بھی سکھایا جائے گا. ایک لڑکی کے پاس کیا ہنر ہونا چاہیے؟ کپڑے کی سلائی کا ہنر ہونا چاہیے، کمپیوٹر کا ہنر ہونا چاہیے، مہندی کا ہنر ہونا چاہیے. تو یہ کام ماشاءاللہ عمر واڑہ کے جوانوں نے مل کر یہ کام کو کھڑا کیا ہے، اور 6.5 لاکھ میں زمین خرید کر یہ کام کو شروع کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے اس علاقے میں کتنے بچے اور بچیاں ہیں، اور کتنے ایسے جو اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، اور یہ ٹیلرنگ نہیں سیکھ سکتے، اور مہندی کا کام نہیں سیکھ سکتے. بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہے. یہ یہاں کے جوانوں کو ایک طلب پیدا ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا دیکھو آج تو 9ویں محرم ہے، چھوٹا بھی کام کرو گے تو بڑا ہو جائے گا. کوئی 500 بھی دے گا تو اللہ 50,000 5 لاکھ لکھے گا. اس کو لکھنے میں کیا کمی ہے اللہ کو؟ تو میں ابھی چاہتا ہوں کہ اب سب لوگ ایک طرف سے آئیں گے. ایک ارادہ تو نماز کا ہو گیا پکا، بولو پکا انشاءاللہ. ہاں میں لمبی دعا بھی کرا تھا، سب کرتا. میں ارادہ کر کے آیا تھا بہت لمبا چوڑا کلیکشن کرنے کا، لیکن جیسا آپ کو میں نے بتایا، میرے دوست ساجد بھائی جو 20 سال سے میرے ساتھ میں تھے، بہت ہمارا ساتھ رہا. بلکہ کتنی مرتبہ ہم بیانوں میں گئے تو وہ ڈرائیونگ کرتے تھے، میں بازو میں بیٹھا رہتا تھا. آج شام کو وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں. مجھے 11:30 بجے وہاں راندیر پہنچ کر جنازے کی نماز پڑھانا ہے. اس لیے ہمارے پاس دیکھو تقریباً 15 منٹ ہے. 15 منٹ میں سب کی ملاقات ہو جانا چاہیے، اور ہر ایک آئے گا، ملاقات کرے گا. اور جو بھی مسجد عمر کے قریب لڑکیوں کے مدرسے میں جو دل و جان سے تعاون کرو گے، بلکہ میں محرم کے مہینے میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں، آپ ایک دیں گے، گن کر دیں گے، اللہ اتنا دے گا تم گن بھی نہیں پاؤ گے. اور ایک دوسری دعا، آج لڑکیوں کے مدرسے کو آباد کر دو، اللہ ہماری بچیوں کو آباد کر دے گا. اور جو امت کی بچیوں کو آباد کرے گا، ہمیں یقین ہے قیامت کے میدان میں جب ہم پیاسے ہوں گے نا، ہمارے نبی خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پلائیں گے انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے؟ چلو شروع ہو جائے. ہم ایک دعا پڑھ لیتے، سب لوگ دعا پڑھو. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.